بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر کہ اس نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسے شرف سے نوازا، اور خاص طور پر ہمیں ویاتی من بعدی اسماعیل احمد کی امت اعلیٰ مرتبت سے پیدا فرمایا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے طریقوں کو بجا لاؤ، جبکہ رسول تم کو زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بلا شبہ تم کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو زندگی کس طریقے پر گزارنی ہے واضح طور پر بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اللہ اور رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو۔ دراصل میری سوچ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں کس حد تک قرآن پاک کے احکامات سے مطابقت رکھتی ہیں، اور ان احکامات کا ہمیں کتنا علم ہے، اور وہ علم حاصل کرنا کیا ضروری ہے، اور اس کا علم کا فائدہ کیا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کا بھی تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ جو زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس نعمت کے بارے میں سوچیں ضرور کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمیں اہمیت کس چیز کو دینی چاہیے، اور کیا رواج چل رہا ہے زمانے میں کہ ہر بندے کو فکر اور اہمیت کس چیز کی ہے، اور فکر کس چیز کی ہے کہ کیا چیز کم نہ ہو جائے۔ اگر ہم ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، جو غلط ہمیں لگتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، تو اس کے لیے پہلا قدم بہتری کا یاد رکھیے کہ ہمیں خود ہی اٹھانا ہوگا، بغیر کسی اور سے توقع کیے۔ یاد رکھیے، سب سے بہترین طریقے سے ہم خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ کہ دوسروں کو۔ اور ذرا غور کریں، کیا پوری زندگی ہم اپنی پوری انرجی، پوری توجہ دوسروں کو کنٹرول کرنے میں اسی کوشش میں نہیں لگا رہے ہوتے ہیں؟ پھر چاہے وہ ہمارے بچے ہوں یا معاشرے کا کوئی بھی فرد۔ یہ کوشش اگر درست ثابت ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اس وقت ثابت ہو سکتی ہے کہ ہماری نظر اپنی ایک ایک خامی پر ہو، ہم اسے تسلیم کریں کھلے دل سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہو چکا ہے، ہر طرف نفرت کی، جھوٹ کی، خیانت کی، جو صورتحال بد اعتمادی کی، ایک دوسرے پر شک کی، ایک گھر میں بھی سکون نہ ہونے کی، یا گھر میں سکون تو ہے، ہر آسائش ہے، مگر انسان پھر بھی دکھی ہے، پریشان ہے، اکیلا ہی محسوس کرتا ہے۔ بہتری کی صورت صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم خود پر کام کر کے دیکھیں گے، اپنے آپ پر نظر ڈال کر دیکھیں گے۔ بقول اقبال، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ پستی ہے، زبوں حالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، مرکز سے دوری ہے، دامن رسالت مآب کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر
رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ آئیے ابھی بھی موقع ہے، ہم مل کر عہد کریں، چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو۔ سارا فلسفہ اقبال نے ایک شعر میں نچوڑا۔ شکوہ اور جواب شکوہ اقبال کی امت کی کہانی ہے جو رب سے کہی ہے۔ شکوے میں کہتے ہیں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لیکن جواب شکوہ میں جواب آتا ہے، صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، نوح انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، صفحۂ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں حروف بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسی یہ آقا ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ انشاءاللہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان راہوں کا مسافر بننا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خدارا زندگی کا جمال اور حسن حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دہلیز پر آنے کا عہد کریں، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں، زمانے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پیچھے آنے کا عہد کریں۔ بہت دور جا چکے ہیں مگر آقا کی رحمت آج بھی آواز دے رہی ہے کہ میرے بھولے بھالے امتیوں واپس آ جاؤ، میں تمہیں سینے سے لگا کر تمہارے پچھلے سارے گناہ بخشوا دوں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ اگر ظلم کر بیٹھے ہو تو کوئی بات نہیں، میرے نبی کی دہلیز پر آ جاؤ، اگر میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دوں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔